ویلکم بیک. ہم بات کریں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے. آپ لوگوں کے لیے کال لائنز اوپن ہیں, یو کین کال اس اینڈ آسک دی کوسچنز لائیو. کچھ لوگوں نے بھی سوالات بھیجے عمران خان صاحب کے لیے, ان کے سوالات لیں گے. 3 سوالات لیں گے خان صاحب اور آپ اس کے پہ جواب دے سکتے ہیں. لیٹس گو ٹو دی کوسچنز. کہ آپ جو یوتھ کی اتنی نمائندگی کر رہے ہیں تو یوتھ کو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا کہ جو آپ جب الیکٹ ہو کر فار ایگزامپل اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس سے یوتھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا جابز واپس آ جائیں گی؟ کیا روٹی کپڑا مکان سو کال جو نعرہ ہے آج کل کا وہ ہمیں پورا مل جائے گا؟ ایک کرکٹ ٹیم کی کیپٹنشپ اور ملک چلانا الگ بات ہے. آپ قوم کو کس طرح سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہونے کا خواب دکھا سکتے ہیں؟ سب لوگوں کا یہ خیال ہے جو جتنی پارٹیز آ رہی ہیں وہ بول رہی ہیں کہ آپ کے پیچھے کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ میں کس حد تک وہ آپ کی گروتھ میں آگے بڑھنے میں کس حد تک اس میں آپ کا ہاتھ ہے, ادرس کا ہاتھ ہے بھی کہ نہیں؟ مختلف سوالات ہوئے ہیں خان صاحب, ان میں خاص کر سے جو یوتھ والا کویسچن ہے اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک کامنٹ کیا تھا کہ آپ یوتھ کے ریپرزینٹیو ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ خود یوتھ نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ لگتے ہیں زیادہ میرے سے یوتھفل لگتے ہیں. دیکھیں یوتھ کا کوئی ایج فیکٹر نہیں ہوتا یوتھ کی ریپرزنٹیشن کرنا. یوتھ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ضروری وہ یوتھ ہو یا وہ کوئی, ان کو یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہماری ایسپریشنز ہیں یہ کون پوری کرے گی. اور یوتھ اس وقت کیا چاہتی ہے؟ یوتھ ایک پاکستان چاہتی ہے جدھر انصاف ہو. انصاف کا مطلب گورننس سسٹم ہو. گورننس سسٹم بہتر ہوگا تو اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. سب سے بڑا پاکستان کا جو ایسیٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اگر یہاں ملک میں گورننس سسٹم ٹھیک کریں تو انویسٹمنٹ آئے گی اوورسیز پاکستانی کی, جو ہندوستان میں ہوا اور جو چین میں ہوا. ان کو اٹھانے میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور اوورسیز پاکستانی کی جو ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے, جو ان کی انکم ہے, وہ تقریباً پاکستانی سارے پاکستان کے برابر ہے, یعنی 18 کروڑ کے برابر. تو ہمیں اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور گورننس سسٹم ٹھیک تب ہوگا جب کرپشن کا مقابلہ کیا جائے گا. کرپشن کا مقابلہ وہ کریں گے جو لوگ خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں, اور پھر ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے احتساب کی, جو نیب ہوگا وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا گورنمنٹ سے. آج تک کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے اس کو آزاد ادارہ نہیں چھوڑا, اس لیے جو گورنمنٹ کی کرپشن ہے وہ روک نہیں سکتے. دیکھیں نا, اصل کرپشن تو گورنمنٹ کی ہے. جب سنگاپور نے کرپشن روکی تو وہ لی کوان یو نے اس طرح کیا کہ اس نے سٹنگ منسٹروں کو پکڑا. اسی طرح چائنا میں ابھی جب ہم ہو کے آئے تو چائنا کرپشن کافی طور پہ نیچے لے آئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 150 وزیروں کو انہوں نے پکڑا. 150, کیونکہ ان کا جو نیب تھا وہ آزاد تھا. یہاں یہ اب تک اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ خود کرپٹ ہوتے ہیں, نیچے ادارے کو آزاد نہیں چھوڑتے. جب وہ آزاد نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ کی کرپشن نہیں پکڑ سکتا. جو وزیر ہوتا ہے وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے نمبر 1 آپ کو ایمانداری چاہیے, گورننس سسٹم, کرپشن کم, انویسٹمنٹ آئے گی, سرمایہ کاری ہوگی. اور یہاں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ یہاں میرا خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے, کیونکہ پاکستان ایک امیر ملک ہے. پاکستان جس طرح کسی نے کہا از ناٹ اے پور کنٹری, اٹس اے پورلی مینجڈ کنٹری. یہ مینجمنٹ ڈیزاسٹر ہے. اور جو دوسرا سوال تھا پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا الزام آپ پہ بہت دفعہ لگ رہا ہے. دیکھیں پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا پہلے تو پیو پول ہوا انگلینڈ کے اندر, یو گو پول ہوا ایک امریکہ میں ایک انگلینڈ میں. ان میں سب میں تحریک انصاف نمبر 1 تھی. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائے پولز؟ پھر آپ نے تو خود دیکھا جو لاہور کا جلسہ ہوا, آپ پبلک میں پھری. کیا اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ویسے لا سکتی تھی؟ آپ نے لوگوں کے جذبے دیکھے. کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی ٹیکہ لگاتی ہے جذبے کا؟ کیسے اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ پیسے دے دیتی ہے. آپ نے اگر وہاں لوگوں سے یہ بھی پوچھا ہوگا, لوگ اپنے پیسے دے کے آئے, لوگوں نے بسیں کر کے آئے. ابھی انشاءاللہ آپ کراچی کا جلسہ دیکھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پبلک خود آئے گی جلسے پہ. ان کو کوئی پیسے دے کے یا قیمے کے نان کھلا کے یا بسیں کر کے نہیں, خود آئیں گے لوگ. یہ چینج ہے پاکستان میں, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں لا سکتی. میں پھر سے کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نون لیگ تو بنا سکتی ہے, نون لیگ سے کاف لیگ تو بن سکتی ہے, لیکن سونامی نہیں لا سکتی. وہ اللہ لے کے آتا ہے. سونامی ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے.
کچھ اور لوگوں کے کویسچنز بھی لیتے ہیں. کچھ اور لوگوں نے ہمیں سوالات بھجوائے. ہم عمران خان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو انگلینڈ برطانیہ میں جو الطاف بھائی کے خلاف جو کیس دائر کیا تھا, جو پروف لے کے گئے تھے, اس کا کیا وہ؟ جی عمران خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ جنگ ہماری نہیں ہے, پر اب تو یہ جنگ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے, تو آپ کس طرح اس جنگ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پرانے آزمودہ سیاستدانوں کے ساتھ ملک میں نئی جہت اور نیا انقلاب کیسے لائیں گے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ خان صاحب یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ سے کہ آپ کے لوگ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آلریڈی ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ تو یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مشرف صاحب کی ٹیم کے تھے, یا شاید ان کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا الزام ہے, تو ان سے تبدیلی کیسے لائیں گے آپ؟ پہلے تو فریہ یہ لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب, کوئی لوگ جو اندر آ رہے ہیں آپ کی ٹیم میں وہ لے کے آئیں گے. انقلاب لیڈر لایا کرتا ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جدھر بھی انقلاب آیا اس کا ایک اسپیئر ہیڈ ہوتا ہے, ایک جو انسان اپنی ویژن لے کے آتا ہے, پھر اس ویژن پہ وہ سٹینڈ لیتا ہے. یاد رکھیں لیڈر کی خاصیت کیا ہوتی ہے. کبھی کوئی لیڈر سٹینڈ لیے بغیر نہیں بنتا, مار کھائے بغیر کوئی لیڈر نہیں بنتا. کوئی بھی جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں اور یا کوئی اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. نہیں تو آج نواز شریف لیڈر بن چکا ہوتا. اگر وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا آتا وہ لیڈر بن جاتا. لیڈر جو بھی آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی لیڈر بنا, لیڈر کا مطلب ہوتا ہے ایک عوام کو وہ ایک اپنی سوچ پہ لے کے آتا ہے. وہ عوام کی سوچ پہ نہیں جاتا, وہ ایک سوچ لے کے آتا ہے جس سوچ پہ عوام آ جاتی ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا, کسی نے نام ہی نہیں اس کا سنا تھا. ایک دم جب اس کو پورا زور لگایا ساؤتھ افریقن رجیم نے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں, 1 man 1 vote, 27 سال جیل میں رہا, نہیں ہٹا, لیڈر بن گیا. لیڈر ہے قائد اعظم. کتنی لمبی سٹرگل تھی ان کی. ساری قوم انگریزی میں تقریر کرتے تھے, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہمیں خان صاحب لیڈر اگر ہمیں آپ دھوکہ مائنڈ نہیں نہ دے گا. کریں تو ایک سوال پوچھ سکتی ہوں اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں, ایک منٹ جی. میں یہ کمپلیٹ کر دوں کیونکہ بار بار آئے گا سوال. دیکھیں لیڈر کے پیچھے لوگ آتے ہیں, لیڈر لوگوں کے پیچھے نہیں جاتا. جو بھی لوگ جوائن کریں گے وہ ہمارے موقف پہ کریں گے, اور اگر کئی ان میں سے لوگ ان کی پارٹیز میں نہیں پرفارم کر سکے, وہ یہ وجہ نہیں تھی ان کی, ہو سکتا ہے لیڈرشپ کی کمزوری تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ نے اینڈ میں بات کہا کہ لیڈرشپ کی کمزوری تھی. ایک تو بات اس میں تھوڑی سی فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا تھا تب بھی آپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ ٹیم کو بھول گئے تھے, آپ نے سارا کریڈٹ جو تھا وہ خود شاید لے لیا تھا. اور اب دوبارہ آپ جو بات کر رہے ہیں اسے وہی آپ کی لگ رہی ہے سوچ کے آپ سمجھ رہے ہیں اٹس اے ون مین شو. جو بھی قائد اعظم کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, لوگوں نے جانیں دی تھی, تب جا کے پاکستان بنا تھا. کوئی بھی ریولوشن ہوتی ہے اس میں آپ ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ٹیم ہوتی ہے جو پوری ساتھ لے کے چلتی ہے. اور میرا اپنا انالیسز ہے, غلط ہو سکتا ہے, کہ آپ کا 30 اکتوبر کا جلسہ میں بہت زیادہ ان ینگ بچوں کا کام تھا جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, یہ صرف لیڈر کا کام نہیں تھا. فریہ مختلف باتیں کہہ رہی ہیں آپ نے کہا قائد اعظم اکیلے نہیں تھے. مجھے یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کیوں دعوت دی کہ انگلینڈ سے واپس آؤ؟ نہیں تو وہ اور کسی کو دے دیتے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ قائد اعظم میں وہ کریڈیبلٹی تھی, ان میں وہ کیپبلٹی تھی لیڈرشپ دینے کے لیے. حالانکہ قائد اعظم کی لمبی سٹرگل تھی. دیکھیں ٹیم بنتی ہے لیڈر کے ایک موقف کے ارد گرد. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے, اور قرآن ہمیں کہتا ہے ان سے سیکھو. آپ ان کی سٹرگل دیکھیں, کتنی دیر ان کی سٹرگل تھی, اور کتنی ٹیم تو چھوٹی سی تھی, اس کے ارد گرد جو ہجوم بنتا ہے. تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ 15 سال میں ایک نظریاتی ٹیم بنی ہے. وہ ہے چھوٹی, کبھی بھی نظریاتی ٹیم ہجوم نہیں ہوتا, اس کے نیچے پھر بڑی ٹیم بنتی ہے. تحریک انصاف کے پاس ہر قسم کے لوگ اب آئیں گے, لیکن جو ہمارے مار کھائے ہوئے 15 سال کے یا 10 سال کے برے وقت کے ساتھی ہیں, یہ ہمارے نظریے کو تحفظ دیں گے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ, اور اوبیسلی میری اپنی سوچ, اور یہ چیک کریں گے کہ ہم اپنے نظریے پہ رہیں, اور جو ٹیم آئے گی وہ اس نظریے پہ آئے گی. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ کوئی آ کے ہائی جیک کر جائے گا. اگر ہائی جیک ہمارے نظریے کو یا مجھے کوئی کر سکتا ہے, میں پھر ڈیزرو ہی نہیں کرتا پاور میں آنے کے لیے. اس کا مطلب میں نااہل ہوں.
ٹھیک ہے خان صاحب، ایک کراچی والے بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ مقدمے کا کیا ہوا، مگر مجھے وقفہ اس کے بعد پوچھیں گے. سوال یہ تھا ان صاحب کا کہ جو مقدمہ لے کے عمران خان صاحب انگلینڈ گئے تھے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ملے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ ایک مقدمہ وہاں پہ درج کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وقفے کے بعد پوچھیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.